ہمارے تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں میاں افتخار حسین صاحب وزیر اطلاعات صوبہ سرحد، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اصل میں بتائیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ، یہاں پہ بلانے کا بھی شکریہ کہ ہمیں موقع دیا اور آپ لوگوں کو سن کے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ کاش میں بھی آقاؤں کی زبان میں اس طرح بول سکتا تو بڑی آسانی ہوتی۔ باہر کیف جو بھی مناسب ہے، وقت کی کمی کی بنیاد پہ ان کی دوسری میٹنگ بھی ہے، کچھ اپنے ٹاپک ہی پہ بول لوں تو بہتر رہے گا، ورنہ سوالات تو بہت سارے اٹھائے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں ملک سے باہر ہوں تو میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں کہ جس سے ملک کے وقار پہ ضرب آئے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ آپ لوگ بہت آسانی سے سب کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے۔ ملک کے اندر ہمیں بہت کچھ بولنے کو بھی ملتا ہے اور بہت کچھ بول بھی سکتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں۔ باہر کے دہشت گردی ہے کیا؟ بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ دہشت گردی کیا ہے۔ جب بھی کسی فطرت کے خلاف کام ہو تو یہ دہشت گردی۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں، ابتدا یہی سے ہوتی ہے کہ فطرت کے تقاضوں کو اگر پورا کیا جائے تو دہشت گردی نہیں ہوگی۔ وہ کسی بھی معنی میں، کسی شکل میں، کہیں بھی آپ دیکھیں تو بنیاد یہی ہوگا، لیکن اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتے کہ وقت کی کمی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ طالبان کے حوالے سے بات ہوئی، حقیقت میں طالبان نام کوئی چیز نہیں ہے۔ طالب ہم پشتوں میں اس کو کہتے ہیں جو کہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم اس کو بھی طالب نہیں کہتے جو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جو پیور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو طالب کہتے ہیں۔ تو طالب کے ہاتھ میں کلاشنکوف کہاں سے آیا؟ وہ ہیلی کاپٹر چلانے کیسے لگا؟ اور وہ یہ اتنی ٹریننگ وہاں انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مدرسے کا طالب تھا۔ جن لوگوں نے روس کے خلاف یہاں سے جہاد کے نام پہ جو بات ہوئی، ہم نے اس وقت کہا فخر افغان باچا خان کی شاید ہمارے ملک میں یا دنیا میں ہماری بولی کو آسانی سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ ہم مرض کا پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ وہی جنگ جو کہ جس کو جہاد کہا جا رہا تھا اور ہم بڑے شوق سے یہ جہاد لڑ رہے تھے، تو فخر افغان باچا خان نے کہا کہ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے، یہ روس اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور جو بھی دو بڑے ممالک آپس میں لڑیں گے تو ہم ہی مریں گے، لہٰذا ہمیں اپنی مفادات کی خاطر قدم اٹھانی چاہیے۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور امریکہ کا ساتھ دے کے روس کو مارنے کے لیے اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کیا، جو کہ وہ ایک ایسی غلطی تھی کہ جس کا ازالہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہرکیف وہ بھی بات نہیں مانی گئی، اور وہ مجاہدین جب اقتدار پہ قابض ہوئے تو ضرورت یہ پڑی کہ مجاہدین کو کیسے ہٹایا جائے، کیونکہ مجاہدین اساتذہ کے نام سے مشہور تھے، وہ استاد تھے۔ تو طالب کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، استاد کے مقابلے میں شاگرد کو کھڑا کیا گیا کہ طالبان ہے۔ تو یہ نام اس وقت پڑا تھے، دونوں دہشت گرد، دونوں ہی دہشت پھیلانے والے تھے، دونوں ہی لڑنے والے تھے، لیکن ایک کا نام مجاہد رکھا گیا تھا، دوسرے کا نام طالب رکھا گیا تھا۔ مجاہد بھی جہاد کرنے والا بڑا عظیم ہوتا ہے، لیکن جب مقدس جہاد لڑی جا رہی ہو، اور طالب بھی بہت مقدس لفظ ہے، لیکن جب دینی اعتبار سے طالب کہا جائے، لہذا اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے شروع دن سے پاکستان جب سے بنا ہے ہم امریکہ کے بلاک میں رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی کہ کوئی نئی انہونی بات ہوئی۔ لہذا اس وقت ہم نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پھر جب یہاں سے مجاہدین جاتے رہے تو ولی خان صاحب نے ایک بات کہی کہ جب آپ افغانستان میں
جب آپ کہیں بھی کسی ملک میں بم پھینکیں گے تو وہاں سے گلدستے نہیں آئیں گے، لیکن وہ ابھی کسی نے نہیں مانا، اور لوگ ہمارے مذاق اڑاتے رہے، کبھی ہمیں رشیا کا ایجنٹ کہا گیا، کبھی کیا کہا گیا، کبھی کیا کہا گیا، اور لوگ ڈٹ کے لڑ رہے تھے۔ تو ولی خان صاحب نے اس وقت کہا کہ یہ افغانستان تک محدود نہیں رہے گا، یہ بارڈر کراس کر کے آئے گا۔ آیا، وزیرستان میں ہوا اور مومند ایجنسی میں ہوا، تو اسفندیار ولی خان نے ایک بات کہی کہ جب وزیرستان پہ بھی آگ لگی ہوئے ہے اور مومند ایجنسی میں بھی آگ لگی ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بیچ میں آگ نہ لگے؟ تو بیچ میں آج سارے آگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی آج بھی اتنا سیریس نہیں لیا جتنا لینا چاہیے۔ 30 لاکھ کے قریب افغانستان میں لوگ شہید ہوئے، اور ابھی ہماری شہادتیں جاری ہیں۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان ایک فنامنا ہے، دہشت گردی ہے، جس طرح ڈرگ مافیا ہے، دہشت گردی بھی ایک مافیا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ہماری دھرتی پہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے تو نقصان اور خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، ورنہ اسامہ کسی سے پوشیدہ تو نہیں ہے کہ وہ کس کا بندہ تھا۔ اگر اس کو جہاد لڑنے کی ضرورت تھی تو فلسطین میں کیوں نہیں لڑا؟ ہمارے بلاول کو وہ آزاد کر لیتے نا، اتنے اگر اس کو فکر تھی۔ سعودی عرب میں کیوں نہیں لڑا کہ وہاں پہ بھی امریکہ کے اثر رسوخ کافی زیادہ ہے؟ عراق میں کیوں نہیں لڑا کہ آنکھوں کے سامنے وہ جاتا رہا؟ اس کو فکر پڑی افغانستان میں، اور افغانستان میں آ کے اسلام کی فکر پڑی، تو بات تو اسلام کی تھی نہیں۔ دہشت پھیلانا تھا، اور دنیا میں دہشت گرد آپ کو پیسے خرچ کر کے ملنے ہوں گے، تو دنیا بھر میں بڑے مشکل سے اور بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کروڑوں میں آپ کو ایک بندہ نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو اڑائے، لیکن یہاں پہ 10-15 ہزار 20 ہزار میں بھی مل جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سستا مواد ایندھن مل رہا ہے، لہٰذا تمام دنیا کے دہشت گرد ہمارے سرزمین پہ آئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ پختونوں کی بات ہو، خدا کے فضل و کرم سے ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ آج آپ اگر ماڈرن پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور آج جہاں ہم بیٹھے ہیں تو اس پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑا چرچا ہے، تو اس سے قبل پختونوں کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی۔ ہمارے جرگہ سسٹم جو ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ اس کی ماڈرن شکل ہے۔ ہم مار کھاتے گئے اور یہ ترقی کرتے گئے، تو یہ یہاں تک پہنچ گئے، اور ہم بنے بنائے روایات ہمارے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ ہم وہی لوگ ہیں کہ اپنے خون کے اور قتل کے فیصلے خود کیا کرتے تھے، نہ ہمارے ہاتھ میں پولیس تھی نہ کوئی حکومت تھی، تو ہم تو پرامن لوگ ہیں۔ اور دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ بادشاہ خان کا فلسفہ عدم تشدد ہے۔ آج جن لوگوں کی پختونخوا میں حکومت ہے، ہم تو فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے عدم تشدد کے لوگ ہیں۔ ہم تو تشدد پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور یہی وہ ہمارا نقطہ ہے کہ ہم اسی بنیاد کو لے کے آئے، اور جب ہماری حکومت بنی تو ہمارا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم امن کے نام پہ ہمیں ووٹ دیا گیا تھا، لہٰذا ہم نے اسی ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے تگودو کی، اور ابتدا ایسی تھی چونکہ میں اسی تک محدود رہوں گا کہ چیلنجز طالبان تو طالبان ہے ہی، چیلنجز بھی بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو جو ہے وہ امن کا چیلنج ہے۔ یہ آپ جب مسئلے کو کنفیوز کریں گے، یہ انڈسٹری کی بات کریں گے، ایجوکیشن کی بات کریں گے، تو آپ ایسے ممالک کی بات کریں جہاں پہ امن ہو۔ امن نہ ہو تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ امن نہ ہو تو تعلیمی ادارے کیسے چلے گی؟ امن نہ ہو تو حکومتیں کیسی چلے گی؟ وہاں پہ تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، بقا کا مسئلہ ہے۔ بندہ ہو تو سارے باتیں ہوں گی نا، بندہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ امن کا چیلنج ہے۔ امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ اتنی بڑی کہانی تو ہر ایک سنا بھی سکتا ہے اور ہر ایک مجھ سے زیادہ سمجھتا بھی ہے، لیکن امن کا قیام کیسے ممکن ہوگا؟ ہم سے پہلے بھی حکومتیں تھی، پہلے بھی یہ فوج تھی، پہلے بھی یہ پاکستان تھا۔ اب جب کہ ہم نے آتے ہی پالیسی اپنائی تو اس کی بھی بڑی مخالفت کی گئی۔ ہم نے مذاکرات کی بات کی،
آج بڑی چرچے ہو رہے ہیں مذاکرات کی. ہم نے مذاکرات کی بات کی, ہماری مخالفت کی گئی,